کیا واقعی پاکستان میں نئے صوبے بننے جا رہے ہیں؟ کیا سندھ تقسیم ہوگا؟ کیا جنوبی پنجاب الگ صوبہ بن جائے گا؟ اور آخر ہر چند سال بعد نئے صوبوں کی بحث دوبارہ کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ حالیہ دنوں اسلام آباد میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ایک مرتبہ پھر نئے صوبوں کی بات زیر بحث آ گئی۔ سوشل میڈیا پر مختلف دعوے کیے گئے، سیاسی حلقوں میں بحث چھڑ گئی اور خاص طور پر سندھ میں اس پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کئی سیاسی جماعتوں اور قوم پرست رہنماؤں نے اس امکان کی مخالفت کی اور اسے سندھ کی وحدت کے خلاف قرار دیا۔ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کی بحث آخر بار بار کیوں سامنے آتی ہے؟ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور اگر دیتا ہے تو پھر ہر بار یہ معاملہ اتنا سینسٹیو کیوں بن جاتا ہے؟ پاکستان میں اس وقت 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف انتظامی تبدیلیاں کی گئیں اور پھر 1955 میں 1 یونٹ کا نظام نافذ کیا، جس کے تحت مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر ایک بنا دیا۔ اس فیصلے کو مختلف قومیتوں نے اپنی شناخت کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ 1970 میں 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا اور چاروں صوبے دوبارہ بحال کیے گئے۔ آج بھی جب نئے صوبوں کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ماضی کے یہی تجربات تازہ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین نئے صوبے بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ مختصراً جواب ہے ہاں دیتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ اگر کسی موجودہ صوبے کی حدود تبدیل کرنی ہو یا اس سے نیا صوبہ بنایا جائے تو صرف وفاقی حکومت یا پارلیمنٹ کا فیصلہ کافی نہیں ہوتا۔ آئین کے آرٹیکل 239 کے مطابق اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے، جسے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 میجورٹی سے منظور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس صوبے کی حدود تبدیل ہو رہی ہوں، اس کی صوبائی اسمبلی کی بھی 2/3 میجورٹی سے منظوری لازمی ہوتی ہے۔ یعنی آئینی طور پر کسی صوبے کو تقسیم کرنا یا نیا صوبہ بنانا ایک انتہائی مشکل اور سیاسی اتفاق ڈیمانڈ کرتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آئینی راستہ موجود ہے تو ہر بار کانفلکٹ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں صوبے صرف ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں ہیں، بلکہ وہ زبان، ثقافت، تاریخ اور شناخت کی علامت بھی ہیں۔ مثلاً سندھ بہت سے لوگوں کے لیے صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ سندھی زبان، ثقافت اور تاریخی شناخت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی سندھ میں نئے صوبے یا تقسیم کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اسے اپنی شناخت پر اثر انداز ہونے والا معاملہ سمجھتے ہیں، نہ کہ صرف ایک انتظامی تبدیلی۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں لوگ برسوں سے نئے صوبے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں یہ موقف پیش کیا جاتا ہے کہ لاہور سینٹرڈ ایڈمنسٹریٹو سسٹم کی وجہ سے ان کے علاقے ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، اسی لیے الگ صوبہ بہتر گورننس اور ریسورسز کی پراپر تقسیم میں مدد دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہزارہ صوبے کا مطالبہ بھی کئی برسوں سے مختلف حلقوں کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے، جہاں بعض لوگ الگ ایڈمنسٹریٹو آئیڈینٹی اور بہتر حکمرانی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی بعض اوقات نئے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کی بحث ہوتی رہی ہے، لیکن وہاں بہت سے مقامی رہنما اور تجزیہ کار یہ موقف رکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ صوبے کی تقسیم نہیں بلکہ آئین کے تحت اختیارات، ریسورس کی ایکول ڈسٹریبیوشن، بہتر گورننس اور عوامی مسائل کا حل ہے۔ یعنی مختلف علاقوں میں مطالبات کی نوعیت بھی مختلف رہی ہے۔ اس بحث کا ایک اور اہم پہلو وسائل اور سیاسی طاقت ہے۔ پاکستان میں صوبوں کے پاس اپنے بجٹ، وسائل، بیوروکریسی، سینٹ میں نمائندگی اور قومی مالیاتی کمیشن یعنی NFC ایوارڈ کے ذریعے مالی حصے جیسے اہم اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو لازماً یہ سوالات بھی سامنے آتے ہیں کہ پانی کیسے تقسیم ہوگا، نیچرل ریسورسز پر کس کا اختیار ہوگا، سینٹ میں نمائندگی کیسے تبدیل ہوگی اور فیڈرل ریسورسز کی تقسیم پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ اسی لیے یہ صرف نقشے کی تبدیلی نہیں بلکہ پاور، ریسورسز اور ریپرزنٹیشن کی بھی بحث بن جاتی ہے۔ سندھ میں اس معاملے پر مخالفت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی جماعتوں اور قوم پرست حلقوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ اگر سندھ کی انتظامی تقسیم کی گئی تو اس سے صوبے کی سیاسی حیثیت، آبادی کے تناسب اور تاریخی شناخت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف کچھ ماہرین اور سیاستدان یہ موقف بھی رکھتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد جیسے بڑے شہری مراکز کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے نئے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز یا مختلف فارم آف گورننس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس مسئلے پر خود سندھ کے اندر بھی مختلف آراء موجود ہیں اور اسے صرف 2 متضاد موقف تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں وقت کے ساتھ نئے صوبے یا ریاستیں بنائی گئی ہیں۔ انڈیا نے بہتر ایڈمنسٹریٹو نظام اور علاقائی مطالبات کے تحت نئی ریاستیں قائم کی، جبکہ نائجیریا سمیت دیگر ممالک نے بھی اپنے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیاں کی۔ اس لیے نئے انتظامی یونٹس بنانا دنیا میں کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلے کس مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں، کیا ان پر عوامی اتفاق رائے موجود ہے اور کیا ان
سے واقعی لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی۔ اب سوال یہی ہے کہ کیا نئے صوبے بنانا واقعی پاکستان کے مسائل کا حل ہے؟ کیا صرف نئی سرحدیں کھینچ دینے سے گورننس بہتر ہو جائے گی؟ کیا اختیارات واقعی عوام تک منتقل ہوں گے؟ کیا وسائل زیادہ منصفانہ انداز میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے؟ یا پھر صرف سیاسی نقشہ بدلے گا جبکہ عام شہری کے مسائل وہیں کے وہیں رہ جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی بحث شاید آئندہ بھی بار بار سامنے آتی رہے گی، لیکن جب بھی یہ معاملہ اٹھے گا اس کے ساتھ آئین، وفاق، شناخت، وسائل، سیاست اور گورننس کی پوری بحث بھی دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اور شاید اسی لیے نئے صوبوں کا سوال صرف جیوگرافی بدلنے کا نہیں بلکہ پاکستان کے وفاقی نظام کے مستقبل پر بھی سوال ہے۔